آپ حضرات کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ جب اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے اس سرزمین مقدس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تو آپ کو اس حج کا زیادہ سے زیادہ روحانی اور اخلاقی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس فائدے کے اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر کام کو جو یہاں کیا جاتا ہے سوچ سمجھ کر کریں، اس کے معنی کو جان کر کریں، اس کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے کریں، اور ہر وہ چیز جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں جو اس بات کی صریح علامت ہیں کہ یہ گھر حقیقت میں اللہ کا گھر ہے، یہ گھر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قبول کیا ہوا گھر ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو عام کر دیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بالکل صریح طور پر نمایاں علانیہ آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں۔ حضرات، یہ حرم وہی جگہ ہے جس جگہ مکے کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آپ دیکھیے آج اس ابو لہب کا نام لینے والا کون ہے دنیا میں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلی مرتبہ سن کر کہا تھا کہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب، اور حقیقت میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، حقیقت میں ابو لہب ناکام ہو گیا۔ آج اس کا اس سرزمین میں نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ اگر اس کی نسل دنیا میں موجود ہو بھی تو آج کوئی شخص یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ابو لہب کی اولاد ہوں۔ وہ ابو جہل جس نے اپنا سارا زور لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرے، آج دیکھیے اسی سرزمین مکہ میں کون ہے جو ابو جہل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو؟ کون ہے کہ جو ابو جہل کے نام پر فخر کرنا تو درکنار اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہو کہ اس کی نسبت ابو جہل کی طرف کی جائے گی؟ غرض یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اسی سرزمین کے رہنے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کو ناکام کیا، اور آج اس حرم کے میناروں سے 5 وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور یہ وہ نعرہ ہے کہ جو یہاں سے بلند ہوتا ہے، اور زمین کا کوئی گوشہ آج ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کی گونج نہ سنائی دیتی ہو۔ زمین کے گوشے گوشے سے آج اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ صریح ثبوت اس بات کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر مبعوث کیا، اور اس سے بڑھ کر اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے تو فی الواقع یہ بیت اللہ ہے۔ جب حضور نے ہم سے فرمایا کہ یہ حجر اسود ہے جس کو بوسہ دینا ہے، یقیناً اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس حجر اسود کو بوسہ دیا جائے،
جب حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ ملتزم ہے جس سے چمٹ کر دعائیں مانگو اور اس سے چمٹ کر دعائیں تم مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہوگی ان کی، تو یقیناً یہ ملتزم اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ ہے جس سے ہمیں لپٹ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے جو جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ یقیناً ماننے کے قابل ہے اور یقیناً ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ میں مختصر طور پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حج کے جتنے ارکان ہیں اور اس حج کی جتنی سنتیں ہیں اور اس حج کے جتنے فرائض ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کے اندر نہایت گہرے معنی ہیں۔ اگر آپ ان معنوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اور اپنے ذہن میں رکھ کر اس فریضے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ اس کے روحانی و اخلاقی فوائد حاصل کریں گے جتنے کہ ان کو سمجھے بغیر کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ پرسوں انشاءاللہ آپ لوگ یہاں سے احرام باندھ کر منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایک دن اور رات منا میں گزارنے کے بعد آپ عرفات تشریف لے جائیں گے۔ وقوف عرفہ کے بعد آپ پلٹیں گے اور مزدلفہ آئیں گے۔ ایک وادی آتی ہے جس کا نام بطن محصر ہے اور ایک وادی آتی ہے جس کا نام وادی عرنا ہے۔ اس میں آپ کو جلدی گزرنے کا حکم ہے اور اس میں آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگیں۔ اس کے بعد آپ منا آئیں گے۔ منا میں آپ رمی کریں گے، قربانی کریں گے، قصر یا حلق کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ مکے واپس آ کر طواف کریں گے، سعی کریں گے، پھر واپس جا کر منا میں 2 روز ٹھہریں گے آپ اور رمی جمار کریں گے۔ یہ جتنے کام آپ کرنے والے ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کو دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے احرام کو لیجیے۔ یہ احرام جو آپ باندھتے ہیں، اس احرام کے باندھنے کے ساتھ آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی چیز کو، خواہ وہ مچھر ہی ہو، خواہ وہ ایک جو ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ ہلاک نہیں کریں گے، بال تک نہیں توڑیں گے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایک آدمی جب اللہ کا فقیر بن گیا، جب اس نے اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک تہمت باندھ لیا اور ایک چادر ڈال لی، اب اس کے بعد دنیا کی کسی چیز کو اس سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں، اب اس سے دنیا کی ہر چیز کو امن نصیب ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بندگی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کے لیے اب وہ جبار اور قہار نہیں ہے، دنیا کی کسی شے پر اب وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہر چیز کو اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام۔ اس احرام کے اندر یہ ایک خاص بات ہے جس کو آپ ملحوظ رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وہ سارے لفافے اتروا دینا چاہتا ہے کہ جو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھے ہیں، جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اپنی اصل حقیقت سے کچھ زائد بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بندے ہو، صرف بندے ہو کر رہ جاؤ۔ تم کہیں کہ بادشاہ ہوا کرو، یہاں آئے ہو تو تمہاری حیثیت بندے سے زائد نہیں ہے۔ تم کہیں کہ کوئی جنرل یا فیلڈ مارشل ہو سکتے ہو، لیکن یہاں تم سیدھی طرح سے بندے ہو کر آؤ۔ ایک عام فقیر آدمی، ایک دنیا کا ادنا سے ادنا شخص جس حالت میں آتا ہے اسی حالت میں تم بھی آؤ۔ ہر ایک کو اللہ کے مقابلے میں بجز بندہ ہونے کے کوئی اور مقام حاصل نہیں۔ یہ احرام ان سارے لفافوں کو اتار کر ہمیں بندگی کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس بندگی کے مقام پر جس کے اندر ہمارے لیے کسی کبریائی کی گنجائش نہیں ہے، اتنی کبریائی کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مچھر کو مار دیں یا ایک جو کو ہلاک کر دیں۔
اس طرح سے اپنے اندر اللہ کے مقابلے میں فقیری اور عاجزی کی کیفیت جس طرح سے آپ اوپر ڈالتے ہیں اپنے ایک احرام کی چادر کی شکل میں، اسی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیجیے، اپنے اندر اللہ کے فقیر بنیے، اپنے اندر اللہ کے بندے بنیے، تاکہ حقیقت میں آپ کا احرام مکمل ہو جائے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک وہ نیت ہوتی ہے جو وہ کام کرتے ہوئے آدمی کے دل میں ہونی چاہیے۔ ظاہری شکل اس فعل کی یہ ہے کہ آپ ایک تہمت باندھ لیتے ہیں اور ایک چادر اوپر سے ڈال لیتے ہیں۔ ظاہری شکل اس فعل کی یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے وہ کام آپ احرام کی حالت میں نہیں کرتے، لیکن اس کی باطنی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس اللہ کے بندے ہو کر رہ جائیں، اور تمام دوسری چیزیں جو اس بندگی سے زائد آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں ان سب کو اپنے میں سے نکال کر پھینک دیں، اپنے اندر خدا کے لیے عاجزی اور بندگی اور فقیری کی کیفیت پیدا کریں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، آپ یہاں سے منا جاتے ہیں اور منا سے عرفات جاتے ہیں اور عرفات سے پھر مزدلفہ آتے ہیں اور پھر منا آتے ہیں۔ تقریباً حج کے زمانے میں آج 10-12 لاکھ آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں یہ 10-12 لاکھ آدمی اٹھ کر مکے سے منا جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد یہ 10-12 لاکھ آدمی اٹھ کر عرفات جاتے ہیں۔ پھر وہی 10-12 لاکھ آدمی شام کو عرفات سے اٹھ کر مزدلفہ آتے ہیں، اور پھر وہ سب کے سب 10-12 لاکھ آدمی مزدلفہ سے اٹھ کر منا آتے ہیں۔ اس تمام دوڑ دھوپ میں جو زحمت آدمی کو پیش آتی ہے، جو تکلیف اس کو اٹھانی پڑتی ہے، جس طرح کی بے آرامی سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے، ایک آدمی اگر حقیقت میں بندگی کی کیفیت اپنے اندر نہ رکھتا ہو اور حج کی روح اگر اس کے دل میں اتری ہوئی نہ ہو، تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ آخر یہ کیا عبادت ہوئی کہ مکے سے اٹھو اور منا چلے گئے، اور منا سے اٹھے اور عرفات چلے گئے، اور وہاں سے اٹھے اور مزدلفہ چلے گئے۔ لیکن اگر آدمی کے اندر یہ کیفیت موجود ہو کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے، تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کی راہ میں یہ ساری تکلیفیں اٹھانا یہی تو عبادت ہے۔ یہ زحمت جو آدمی اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے، یہ لاکھوں آدمیوں کا اٹھ کر یہاں سے منا اور منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آنا، یہ جو زحمتیں اس کے اندر ہیں، جو تکلیفیں اس کے اندر ہیں، جس طرح کی مشقت سے اور بے آرامی سے آدمی کو سابقہ پیش آتا ہے، جس طرح سے آدمی بے ٹھکانہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا اور دوسری جگہ بے ٹھکانہ، وہاں سے اٹھا اور تیسری جگہ بے ٹھکانہ، رات صحرا میں گزار رہا ہے ریت کے اوپر لیٹ کر، یہی تمام چیزیں یہ عبادت ہیں۔ اس لیے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، بار بار جگہ جگہ سے اکھڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے اور وہاں سے اکھڑ کر تیسری جگہ جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مقصود ہے پیدا کرنی، تاکہ ایک آدمی جو دنیا کی آسائشوں کا گرویدہ ہے اور دنیا کی آسائشوں کو مقصود ذات بنائے بیٹھا ہے، اس آدمی سے یہ ساری آسائشیں ایک دم چھڑوا دی جائے، اور اس کو اس بات کے لیے تیار کر دیا جائے کہ اللہ کی راہ میں جو مشکل بھی پیش آئے گی برداشت کرے گا، اللہ کی راہ میں جو زحمت بھی اٹھانی پڑے گی اٹھائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں عبادت کی روح ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کے لیے تکلیف نہیں اٹھا سکتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے لیے حقیقت میں بندگی موجود نہیں ہے۔ عبادت کی حقیقت بندگی ہی تو ہے۔ اس وجہ سے یہ جتنے اعمال آدمی کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک عمل اپنے اندر یہ روح رکھتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنی ان تکلیفوں کو برداشت کرے جو حج کے موقع پر اسے ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عرفات سے جب آپ چلتے ہیں اور مزدلفہ آتے ہیں تو راستے میں ایک
مقام پڑتا ہے جس کو بطن محصر کہتے ہیں۔ یہ بطن محصر وہی جگہ ہے جو تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ بطن محصر وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کیا۔ آپ قرآن مجید میں وہ واقعہ پڑھتے ہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول۔ اس سورے میں جس واقعے کا ذکر ہے، اب رہا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یمن کا حبشی فرما روا اب رہا ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ اس خانہ کعبہ کو ڈھار دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے اس کے اوپر کنکریاں ماری اور جس پر کنکری پڑی وہ بھوس بن کر رہ گیا۔ یہ جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑی مدت پہلے گزرا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ واقعہ اسی بطن محصر میں پیش آیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب اس وادی سے تم گزرو تو تیز گزر جاؤ، اور نہ صرف یہ کہ تیز گزرو بلکہ اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ حضور کا یہ قاعدہ تھا کہ جس مقام پر کبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ آپ نہ خود ٹھہرتے تھے نہ مسلمانوں کو ٹھہرنے دیتے تھے، بلکہ ہدایت تھی کہ یہاں سے جلدی گزرو اور اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگو۔ تو وہ واقعہ اسی بطن محصر سے متعلق۔ پھر آپ منی آتے ہیں اور منی میں قربانی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اللہ کی رضا پر جب قربان کرنے کی تیاری کی تھی، یہی منی کا مقام تھا جہاں وہ ان کو لے گئے تھے، اور اسی منی میں کے مقام میں تقریباً اسی جگہ جہاں آج منحر ہے، جہاں آپ قربانیاں کرتے ہیں، اسی جگہ انہوں نے لے جا کر صاحبزادے کو ذبح کرنے کی تیاری کی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی۔ وہ بہت بڑی قربانی یہی قربانی ہے کہ جو آپ ہر سال حج کے موقع پر ٹھیک اسی مقام پر اور ٹھیک اسی تاریخ اسی وقت کے اوپر آپ جا کر وہ قربانی کرتے ہیں۔ اس سے اصل مقصود جانوروں کا خون بہانا نہیں ہے، اس سے اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کی قربانی اللہ کی رضا پر دینے کے لیے تیار رہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مسلم ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو کنپٹی کے بل گرا دیا، یعنی اس مقام پر اسلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی اصل حقیقت یہ محض نماز کی شکل بنانا نہیں ہے، محض روزے کی شکل بنانا نہیں ہے، محض حج کے ظاہری ارکان ادا کر دینا نہیں ہے۔ اسلام کی اصل حقیقت وہ قربانی ہے کہ جو آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کی بنا پر آدمی اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا کرے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لائیں گے اور یہاں آ کر طواف کریں گے۔ یہ طواف کیا چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام افعال کو جو انسان نے کبھی غیر اللہ کی پرستش اور بندگی بجا لانے کے لیے کیے ہیں،
ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کیا ہے اور اپنے لیے خاص کیا ہے۔ انسان ہمیشہ سے جس کو اپنا معبود مانتا رہا ہے اس کے آستانے کا طواف بھی کرتا رہا۔ طواف کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے معبود کے اوپر صدقے اور قربان ہو رہے ہیں۔ یہ صدقے اور قربان ہونے کے جذبے کا اظہار انسان قدیم ترین زمانے سے ہزارہا سال سے طواف کی شکل میں کرتا ہے۔ کبھی کسی ماں کا بیٹا اگر بہت کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا، تو ماں بسا اوقات اس بیٹے کے پلنگ کے گرد چکر کاٹتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ بیٹے کی جگہ مجھے قبول کر لیا جائے۔ اب یہ صدقے اور قربان ہونے کی جو جذبہ ہے اس کا اظہار اس چکر کاٹنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہمایوں کے واقعہ کے حالات میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ اکبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ اس نے بھی اسی طرح سے اس کی چارپائی کے گرد طواف کیا تھا۔ طواف کے معنی یہ ہے کہ آپ قربان ہو جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صدقہ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر جس جو آپ کو عزیز و محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے لیے آپ صدقے اور قربان نہ ہوں۔ صدقے اور قربان ہونا ہے تو اللہ کے آگے، اور اس کے لیے اس نے یہ گھر مخصوص کیا ہے۔ اس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرا آستانہ ہے، تم اس کا طواف کرو اور ہر چیز کا طواف بند کرو۔ کوئی دوسرا آستانہ ایسا نہیں ہے جس کا تم طواف کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی چوکھٹ کو کہا کہ اگر تم اپنے معبود کی چوکھٹ سے لپٹ کر دعائیں مانگنا چاہتے ہو تو یہ جگہ ہے، یہ میری چوکھٹ ہے، اس سے لپٹو اور دعائیں مانگو۔ اگر تم اپنے معبود کی آستانہ بوسی کرنا چاہتے ہو تو یہ حجر اسود ہے، اس کو چومو، یہ میری آستانہ بوسی ہے۔ اب کسی آستانے کو تمہیں نہیں چومنا ہے، اب کسی چوکھٹ سے لپٹ کر تمہیں دعائیں نہیں مانگنی ہیں، اب کوئی آستانہ ایسا نہیں ہے جس کے تم چکر کاٹو۔ میرا آستانہ ہی ایسا ہے کہ جس کے گرد تمہیں چکر کاٹنا ہے، اور میرے ہی آستانے کی چوکھٹ سے تمہیں لپٹ کر دعائیں مانگنی ہیں، اور میرے ہی آستانے کا یہ کالا پتھر ہے، اس کو چومو، یہی تمہاری عبادت ہے۔ تو اس طرح سے آپ ہر کام اس کی روح کو اور اس کی حقیقت اور اس کے مقصد کو سمجھ کر اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پورے فوائد حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ کل بھی میں اسی سلسلے میں ایک اور تقریر کروں گا جس میں حج کے اخلاقی، روحانی اور مادی اور اجتماعی فوائد کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أشهد